افغانستان جو ہے ایک زمانے میں کابل جو ہے وہ اس خطے کا موسٹ پروگریسو شائننگ اور ایک خوبصورت سٹی تھی جس میں ٹورسٹ جاتے تھے، لوگ وہاں بیٹھتے تھے، لوگ وہاں پہ چھٹیاں گزارنے جاتے تھے. وہی کابل جو ہے وہ مذہب نے کھنڈرات بنا کے، جو اسلامک فنڈامنٹلزم نے اس کو پتھر کے دور میں پہنچا کے چھوڑا، اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے رکھ دیا. اور یہی حال تقریباً پاکستان کا ہے. پاکستان ایک زمانے میں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ایک ماڈریٹ قسم کا شہر تھے، اس میں ماڈریٹ قسم کی سوسائٹیز تھی. اس کو جو اسلامک فنڈامنٹلزم کا شکار ہوئے وہ اس پروسیس کے اندر، اس کے پیچھے بھی یہی ریلیجن کا جو ریگریسو رول ہے سوسائٹی کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کا. اور اس کو اب ریلیجن کو ان معنوں میں نہ لیں کہ یہ ریلیجن اٹ سیلف اس کا قصور ہے، بلکہ ریلیجن کو ایز اے پولیٹیکل ٹول جب استعمال کیا گیا اس کی وجہ سے پھر یہ ساری سچویشن جو ہے وہ خراب ہوئی. کوئی ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی ذریعہ انکم ہو معلوم، جس کو ہم کہتے ہیں ناؤن سورس آف انکم، نہیں تھا. ملیٹنسی کے دوران ان لوگوں نے اپنے جو ہے 2-2 کنال کے گھر بنائے. ملیٹنسی کے دوران ان لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے. ملیٹنسی کے دوران انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کے پڑھائے اور وہاں پہ سیٹل کرائے. اور آج بھی یہ لوگ جو ہے جتنے لیڈرشپ ہے جو اپنے آپ کو کبھی سیپریٹسٹ کہتے ہیں، کبھی مجاہد کہتے ہیں، کبھی عظیم اللہ کے سولجر کہتے ہیں، ان کو کوئی آمنے سامنے بٹھا کے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ نے پوری زندگی جو ہے ایک پیسے کا کام نہیں کیا، کبھی پوری زندگی کوئی کاروبار نہیں کیا، کبھی پوری زندگی کوئی نوکری نہیں کی، آپ کے باپ دادا جو ہے وہ بالکل ہی غریب شخص تھے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کا اتنا بڑا گھر اور یہ انکم اور یہ دولت کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے اس کا وہ کیا جواب دیں گے؟ اس کے 2 جواب بنتے ہیں. ایک یہ کہ جی عوام ہماری مدد کرتے ہیں، اور جو عوام ان کے ساتھ ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ 2 وقت کی روٹی جو ہے ان کا مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو کیا یہ اخلاقی طور پر ان کے لیے درست ہے کہ وہ اتنے غریب عوام کا لوگ چوس کے ان کے چندے کے نام پہ جو اتنی بڑی عیشیں کریں؟ عوام کے پیسے پہ تو آپ کا قطعاً مارل یہ حق نہیں بنتا کہ آپ اپنی ذاتی ضرورت کی کوئی ایک چیز جو ہے وہ کر سکیں، یہ جائے کہ آپ اپنے غیر مالات نما گھر بنائیں یا اپنے بچوں کو باہر بھیجیں. جو موریلٹی ہے دنیا بھر میں یہ تسلیم شدہ ہے کہ عوام کے پیسے پہ اب کوئی جو ہے، اب یہ دیکھیں جہاں ویسٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تو بڑا جی یہ ہے کوئی اخلاقیات نہیں کچھ نہیں، یہاں پہ دیکھیں کوئی لیڈر اگر لوگوں کے چندے سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز پوری کر لے، صرف ایک وقت کا کھانا ہی کھا لے، تو اس کی پالیٹکس تو ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمارے خطے کا ایک ایسا مرکز ہے کشمیر جہاں پہ سارے لیڈر جو ہیں، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کا کوئی ناؤن سورس آف انکم نہیں ہے. دے ہیو نو ایکسپلینیشن کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، اور وہاں وہ مزے سے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، اور نہ صرف سیاست کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو جو ہے اخلاقیات کے لیکچر دے رہے ہیں. اب یہ جو فنڈامنٹلسٹ لیڈر ہیں وہاں کے، ان کو اگر آپ یہ بٹھا کے پوچھیں کہ آپ جواب دیں کہ یہ دولت آپ نے کہاں سے جمع کی، اور ساری ملیٹنسی کے دوران جمع کی، یعنی ایک ایسے وقت میں جب شہر کی ساری دکانیں بند ہیں، شہر کے سارے بزنس بند ہیں، شہر کی ساری جو فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے وہ سبوٹاجڈ ہے، ایسے وقت میں آپ دولت ایکومولیٹ کر رہے ہیں تو دولت کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ دانشور ہونا ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے. اب یہ ان لوگوں نے جو ملیٹنسی ہے اس کے نام پہ پیسے بنائے، پیسے انہوں نے جو ہے وہ 2 سورسز سے لیے، ایک تو ملیٹنسی کے نام پہ لوگوں سے لیے، دوسرا ملیٹنسی کے نام پہ باہر سے لیے، اور تیسرا ملیٹنسی کے نام پہ جو سیکرٹ ایجنسیز تھی ان سے لیے. اب جس کی وجہ سے ان کا جو اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ ملیٹنسی بن گئی. جب ملیٹنسی کو کریش کر دیا گیا تو اسی ملیٹنسی کے تسلسل کو انہوں نے ٹینشن اور کانفلکٹ کی شکل میں پولیٹیکلائز کر دیا. لیکن بزنس ان کا یہی رہا. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ تھے کشمیر کے اندر، انہوں نے اس صورتحال کو، جس کو اب کشمیریوں کی جو ہے انفارچونیٹ سچویشن کہیں، یا کشمیریوں کی میزری کہیں، یا کشمیریوں کی جو ہے وہ مصیبتیں کہیں، اس کو انہوں نے اپنا بزنس بنا دیا. اب یہ اس کشمیری عوام کو اس سے نکلنے نہیں دے رہے، کیونکہ اس سے نکلنے کی وجہ سے وہ irrelevant ہو جاتے ہیں.
اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بزنس بنانے کے بعد اب ان کو ایسی سچویشن کی ضرورت ہے کہ یہ بال رولنگ کا جو پروسیس ہے یہ چلتا رہے تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے، ورنہ ایک تو ان کی لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے، دوسرا ان کا سورس آف انکم، ان کی زندگی ساری کی یہ جو کام ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ان کو کچھ نوبل کازز کی ضرورت ہے، جس میں آزادی ایک بہت بڑا نوبل کاز ہے، جس کو انہوں نے غلط طریقے سے عوام کے سامنے پیش کیا ہوا ہے۔ میں اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ریلیجس بیسڈ اسٹرگل جو ہے اس کو آپ نیشنل لبریشن کی اسٹرگل نہیں کہتے، چونکہ نیشنل کا مطلب ہوتا ہے نیشنل، ناٹ ریلیجس۔ نیشنل کا مطلب ہے کام، مثلا آپ اگر ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس میں ہندو بھی آپ کا اتنا ہی شریک کار ہے جتنے آپ خود ہیں، اس میں بدھسٹ بھی جو ہے وہ اتنا ہی شریک کار ہے جتنا آپ ہیں، تو وہ پھر نیشنل لبریشن ہو گیا۔ اور اس کے اندر اگر وہ سیکولر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک مذہب کی جو ہے وہ لڑائی ہے کسی دوسرے فرقے یا مذہب کے خلاف، یا کسی دوسری ایون ریاست کے خلاف بھی کہہ لیں کہ ایک ریاست بھی مذہبی طور پہ دوسری ریاست کے خلاف کوئی لڑائی لڑ سکتی ہے، جیسے عرب ریاستیں کر رہی ہیں، تو اس کو آپ نوبل کاز نہیں کہہ سکتے۔ اب کشمیر کے اندر یہی بات ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ لبریشن نیشنل لبریشن کی اسٹرگل ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک ری ایکشنری اسلامک فنڈامنٹلزم ہے، جن کو اندر سے صرف یہ دکھ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہیں۔ اب یہ ایک بڑا ٹچی فیلی مسئلہ انہوں نے کشمیر کے چلو 1 کروڑ 2 کروڑ لوگوں کے لیے بنا دیا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر جو کروڑوں مسلمان ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ اتنا ٹچی فیلی ہے تو اتنی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ اب یہ سوال کا جواب وہ دینے کے لیے تیار نہیں، نیشنل لبریشن کی وہ بات کریں گے، اوپر سے اسی سانس میں کہیں گے کہ جی کشمیر میں جو ہے ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے، یا اس سے سانس میں یہ کہیں گے کہ ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اس لیے شامل ہو جائیں کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ خود پاکستان کے اندر جو ان کے اس طرح کے اسلامک فنڈامنٹلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی جناب جو ہے اسلام سے دور کنٹری ہے جس پہ ہم قبضہ کر کے ہم اس کو اسلامائز کریں گے۔ آپ کی جو تحریک ہے اس کو لیڈ سید علی گیلانی کر رہا ہے، جو ایک ناؤن قسم کا فنڈامنٹلسٹ ہے، تو وہ جب وہ ملک آزاد ہو جائے گا تو اس کا پرائم منسٹر یا اس کا بابا جو ہے خمینی تو وہی بنے گا، جس طرح کہ ایران میں ہوا تھا۔ اور ایران میں جب یہ موومنٹ جاری تھی تو وہاں کے جو انقلابی اور کمیونسٹ اور مارکسسٹ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک ہم ہی چلا رہے ہیں، اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کا جو اصل جو لیڈنگ رول ہے وہ خمینی کے پاس ہے۔ چنانچہ وہاں پہ جب انقلاب آیا تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور اس وقت جب ملا نے وہاں پہ ٹیک اوور کیا اور ان کو جو سو کارڈ لیفٹی تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، برے طریقے سے کریش کیا، تب ان کو اندازہ ہوا کہ ہم لوگ کس کی سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ جو تحریک چلانے والے لوگ ہیں، یہ جو جھنڈے اٹھاتے ہیں، وہ کشمیریوں کی فریڈم کے جھنڈے تو نہیں ہے نا، وہ تو پاکستان کا جھنڈا ہے یا اسلامک اسٹیٹ کا جھنڈا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا چلو پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اکراس دا بارڈر ملک ہے، انڈین پارٹیشن کے اس میں اگر ہسٹوریکل پراسپیکٹ میں اس کو دیکھتے ہیں تو ممکن ہے کوئی تک بنتی ہے، لیکن جو لوگ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کا جھنڈا جو ہے یا عراق سیریا کا اٹھاتے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ کوئی سیریس لوگ نہیں ہیں، وہ صرف انڈین ریاست کو جو ہے نا پرووکیٹ کرنے کے لیے اور اس کو چڑھانے کے لیے اور اس کو اشتعال دلانے کے لیے وہ یہ جھنڈے جو ہیں یوز کرتے ہیں کہ ہم یہ جھنڈا لہرائے ہوئے ہیں، ہم بہت خطرناک لوگ ہیں، تاکہ وہ ہمیں اس پہ جو ہے وہ ماریں اور اس کے نتیجے میں پھر ایک کانفلکٹ کی شکل شروع ہو، جہاں سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بزنس کا ان کا ایک ماخذ ہے۔ سو دے آر جنریٹنگ دیئر بزنس تھرو دس پروسیس، جس میں آپ کے پروٹیسٹ کو فنڈامنٹلسٹ لیڈ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہوا میں فنڈامنٹلسٹک نعرے لگا رہے ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ ہم کشمیر کی لبریشن کی یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں، اور لفظ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دنیا کی کسی ڈکشنری میں اس سے مراد ہوتا ہے رائٹ آف سیپریشن۔ دیر از نو ادر میننگ آف دس ورڈ۔ دنیا کی کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی کوئی تحریک اٹھا کے پڑھ لیں، وہ دنیا کا واحد رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جس میں وہ نعرہ لگائیں گے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا اور کہیں گے ہمیں پاکستان کے ساتھ ملنے دو، حالانکہ پاکستان خود ان کو کہیں دفعہ نہیں ملنے۔ یہ آزاد کشمیری جو ہیں وہ 50 سال سے یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم بنیں گے پاکستان، کوئی ان کو دعوت نہیں دے رہا کہ بن جاؤ بھائی، کس نے روکا ہوا ہے؟
اب ایک ایسی سچویشن کے اندر جو ہے دس از انسین، یہ ایک جنون ہے جو ان لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے عام آدمی کے لیے جی. اور عام آدمی چونکہ وہاں غریب ہے، بے روزگار ہے، ہوپ لیس ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس لیے وہ نوجوان گن اٹھا کے جھنڈا اٹھا کے تو کود جاتا ہے، گولیاں کھاتا ہے، آنکھیں نکلواتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے اس پہ پرافٹ بنا رہے ہیں. اوکے، تھینک یو سو مچ مسٹر بشانی.